اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ، اور نہ تو گمان کرنا، نہ تو خیال کرنا کہ اللہ غافلاً، کہ اللہ غافل ہے، بے خبر ہے، اما اس چیز سے یعمل الظالمون جو ظالم عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ مخاطب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا قرآن کے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا. اور ہاں اس کے بعد پھر ہم سب بھی، ہمارے لیے بھی ہے کہ نہ تو گمان کرنا کہ اللہ بے خبر ہے اس سے جو ظالم عمل کرتے ہیں. انما، بے شک، یؤخرہم، مہلت دیتا ہے ان کو. کون؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یؤخرہم، بے شک اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے، لیوم، اس دن کی طرف، تشخص، کہ جس میں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، فیہ الابصار، جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. جیسے دنیا میں کسی کے اوپر جو ہے اچھے حالات ہی رہتے ہیں ہر وقت، وہ اللہ کا نہ شکرہ ہے، نہ اللہ کی مان کے چلتا ہے، ظلم زیادتی کے معاملے کرتا ہے، اور ہر وقت اس کے ساتھ یہ اچھے معاملے ہوتے رہتے ہیں، اور انسان سوچتا ہے کہ اللہ یہ تو تیرا اتنا نافرمان ہے، اور اللہ اس کے اوپر کبھی اس طرح کے حالات نہیں آئے. اور وہ یہاں تک کہ وہ بندہ جس کے اوپر اچھے حالات ہیں، بعض دفعہ تو وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اگر اللہ کا پسندیدہ نہ ہوتا تو میرے اوپر مطلب اس طرح کے حالات ہیں، اللہ کا پسندیدہ ہوں تو اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے نا. اس طرح کے انسان بڑے بڑے باتیں بھی کر دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک چیز بتا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں انما یؤخرہم، اللہ مہلت دیتے ہیں. اللہ تخیر اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کو مہلت دیتے ہیں، لیوم، اس دن کی طرف، تشخص، جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، فیہ الابصار، اس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. وہ ایسا دن ہوگا، اس وقت اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کے انسان حیران پریشان ہو جائے گا. دنیا میں جیسے کافروں کی بات کی جائے تو کافر تو مانتے نہیں ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا، جب اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے، اپنے نامہ مال دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. اسی طرح جو دوسرے انسان جو ہیں وہ بھی جیسے کہتے ہیں، دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ نہ ہوتے تو اللہ ہمیں دنیا میں نہ دیتا. یعنی انسان جب بڑی بڑی باتیں کرتا ہے تو قیامت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہے، دنیا میں کسی کو برابر بدلہ نہیں ملنا. اگر دنیا میں فوراً اللہ کسی کو پکڑے کسی غلط بات پہ، یا فوراً کسی اچھے عمل کی اسی وقت جزا دے دے، تو یہ تو دنیا ہے، تو پھر آخرت کس لیے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس انسان کو پورا بدلہ نہیں دینا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت رکھی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہلت جو دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کہ انسان اس وقت کو پورا کرے، اور جب وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا اس وقت وہ حیران پریشان ہو جائے گا، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. پھر اللہ فرماتے ہیں مخطئین، اس وقت دوڑے، جب قبر سے نکلیں گے اور کیا کریں گے؟ دوڑتے ہوں گے. مقنعی، اٹھائے ہوں گے، رؤوسہم، اپنے سروں کو. اب کہتا ہے دنیا میں انسان جب اپنے سر کو اٹھاتا ہے وہ تکبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا کہ وہ سروں کو اٹھا کے بھاگ رہے ہوں گے. کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف. لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں. خوف ہوگا، ڈر ہوگا. خوف اور ڈر کی وجہ سے انسان کے اوپر کوئی خوف ہو تو انسان کو نیند نہیں آتی نا، آنکھیں بند نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت مخطئین مقنعی رؤوسہم، کہ اس وقت وہ دوڑ لگائیں گے طرف اپنے رب کی. کس لیے؟ تو مقنعی، سروں کو اٹھاتے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے، اپنے سروں کو اٹھاتے ہوئے. لا یرتد، نہیں لوٹے گی، الیہم، طرف ان کی، طرفہم، اپنی طرف ان کی نگاہ نہیں اٹھے گی. اس وقت ایک ہی ڈر ہوگا، ایک ہی خوف ہوگا کہ اس رب کی طرف ہم بھاگ جائیں. لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتابیں بھیجی، اللہ نے نبی نازل کی، کتابیں بھی نازل کی، لیکن انہوں نے فائدہ حاصل نہیں کیا. وَأَفْئِدَاتُهُمْ، اور ان کے دل، ہوا، ان کے دل اڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَنذِرِ النَّاسَ، یہ قیامت کا منظر پیش کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ فرما رہے ہیں وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور تو ڈر سنا لوگوں کو، یوما، اس دن کا، یَأْتِهِمُ الْعَذَابُ، کہ جس دن آئے گا ان کے پاس عذاب، فَيَقُولُ الَّذِينَ، تو اس وقت کہیں گے وہ لوگ، ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا، رَبَّنَا، اے رب ہمارے، أَخِّرْنَا، کہ ہمیں مہلت دے دے، إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، ایک تھوڑی مدت تک ہمیں مہلت دے دے. ٹھیک ہے، فَيَقُولُ الَّذِينَ، تو اس وقت کیا کہیں گے؟ ظالم، جنہوں نے ظلم کیا، کہیں گے اللہ ہمیں تھوڑی مہلت دے دے کہ ہم اب تیری ساری باتیں مان کے چلیں گے. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ نجیب دعوتک، کہ ہم کیا کریں گے؟ نجیب، ہم تجھے پکاریں گے، ہم سنیں گے، ہم
تیری دعوت جو ہے اس کو قبول کریں گے دعوت کا، تیری دعوت کو، یعنی اس وقت جب وہ ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوگا، اپنے عمل ان کے سامنے ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے نجیب دعوت کا، اب اللہ تیری ساری باتیں مان کے چلیں گے، ونتبع رسول، اور ہم تیرے رسول کی پیروی کریں گے، رسولوں کی پیروی کریں گے، اولم کیا نہیں، اللہ فرماتے ہیں کیا نہیں، تکونو کیا نہیں تم تھے، اقسم تم تو قسمیں کھاتے تھے من قبل اس سے پہلے، ما لکم من زوال، کہ تمہیں تو زوال ہی نہیں آنا، تمہیں اللہ نے مال و دولت دیا ہوا تھا، تم اس میں لگے ہوئے تھے اور کبھی سوچتے بھی نہیں تھے کہ یہ ختم ہوگا، اور ایسی ہے زندگی، ایسی ہے انسان جو ہے جمع کرتا رہتا ہے، دوڑ لگاتا رہتا ہے، مال بناتا رہتا ہے، ساری دوڑ جو ہے وہ مال بنانے میں لگی ہے، اور جبکہ حالانکہ انسان کو پتہ ہے کہ انسان نے اس دنیا سے خالی ہو جانا ہے، اتنے مضبوط گھر بناتے ہیں، یہاں واش روم اب دیکھیں نا کیسے ہم سجاتے ہیں، بناتے ہیں، ہر چیز اپنے گھر کو اتنا پیارا بناتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب کچھ یہاں پہ ہی رہ جانا ہے، جو چیز ساتھ جانی ہے اس کی فکر نہیں ہے، اور وہ اعمال ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تو وہ تھے کہ تم قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ تمہیں کبھی زوال نہیں آئے گا، وَسَكَنْتُمْ، اور اللہ فرماتے ہیں وَسَكَنْتُمْ، اور تم آباد تھے، فی مساکن الذین، ایسے گھروں میں آباد تھے، ظالموا، ان ظالموں کے گھروں میں آباد تھے، انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ کیا مطلب اس کا مطلب یہ کہ دیکھیں جیسے ہم قوم عاد گزری ہے، قوم سمود گزری ہے، وہ لوگ گزرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو پہلے لوگوں کو صفحاتی سے مٹا کے دوسروں کو بھیج دیتے تھے اللہ تعالیٰ، اور وہاں پہ دوسرے لوگ آ کے رہتے تھے۔ یہاں پہ یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ، اور تم آباد تھے ایسے لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے ظلم کیا تھا انفسہم، اپنی جانوں پر، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور ہم نے تو تمہارے لیے خوب واضح کر دیا تھا، کَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کن کے ساتھ، جو تم سے پہلے گئے، جو تم سے پہلے تھے، ان گھروں میں رہتے تھے، تم جانتے ہو کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، میری نافرمانی کی، تو ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور تم ان کے گھروں میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے کھول کے ساری چیزیں واضح کر دی تھی، وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی، ٹھیک ہے، وَقَدْ مَكَرُوا، اور تحقیق اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مکر کیے، داؤ چلے، مکرہم، اپنے مکر، جتنے وہ مکر کر سکتے تھے، داؤ چل سکتے تھے، انہوں نے داؤ چلے، وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے پاس ہیں کیا، خفیہ تدبیر، اللہ خفیہ تدبیر کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے پاس خفیہ تدبیریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، اگر ہو ان کا مکر، اتنا بڑا مکر ہو، اس کو دو طریقوں سے سمجھنا ہے اس آیت کو آپ نے، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، اگر ہے ان کا مکر اتنا بڑا، لِتَزُولَ، کہ وہ ٹل جائے، مِنْهُ الْجِبَالُ، اس سے پہاڑ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مکر کرتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں اگر ان کا مکر اتنا کامیاب ہو، اتنے داؤ چلنے والے ہوں کہ ان کا مکر اتنا بڑا ہو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، ایک تو یہ آیت ہے، اس کو اس طریقے سے سمجھنا ہے، دوسرا آپ نے یہ سمجھنا ہے وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے ان کا مکر، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ اسے پہاڑ ڈال جائے، ٹھیک ہے، ہاں جی، دونوں طریقے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ آگے فرما رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اگر ان کا مکر اتنا بڑا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے، تو یہ خیال کر لیں فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، کہ تم گمان نہ کرو کہ اللہ مخلفہ، خلاف کرے گا وعدہ رسول ہی، جو اللہ نے اپنے رسول سے وعدہ کیا اس وعدے کو اللہ کبھی بھی خلاف نہیں کرے گا، اللہ کا حکم اٹل ہے، اللہ کا کام ہو کے رہنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے طریقے سے بھی اس کو سمجھے تو یہی ہے کہ اگر ان کا مکر جو ہے اتنا بڑا ہو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنا ہے وہ کر کے رکھے گا، ان کے اللہ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، جیسے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرتے ہیں، تو پھر یہ دونوں طریقوں سے آپ اس کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، تو ہرگز تم خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے جو وعدہ کیا رسولوں کے لیے اس کو خلاف کرے گا، ان اللہ، بے شک اللہ عزیز، کیونکہ اللہ غالب ہے، ٹھیک ہے، اللہ غالب ہے، ذو انتقام، اور اللہ انتقام لینے والا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے غالب کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا، اللہ نے اس دنیا کے لوگ بنائے ہیں، کوئی کتنا بھی ظالم ہو لیکن اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے آگے کوئی بھی نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں کوئی اللہ کا ہی غلبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر انتقام لینے پہ آئیں تو پھر اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں چھوڑتے، اللہ معاف کرے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم تبدل الارض، اللہ فرماتے ہیں جس دن بدل دی جائے گی زمین، غیر الارض، علاوہ زمین کے، والسماوات، اور آسمان کو بدل دیا جائے گا، وبرزوا، اور سارے پیش ہوں گے، سامنے ہوں گے، للہ الواحد القہار، اس اللہ کے سامنے جو یکتا ہے، جو واحد ہے، قہار، اور جس کا سب کے اوپر غلبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور تو دیکھے گا اس وقت مجرموں کو، یومئذ،
یومئذ اس دن مقرنین کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے فی الاسفاد بیڑیوں میں، جو اتنی اتنی بڑی باتیں کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن اللہ کے آگے وہ جکڑے ہوئے ہوں گے بیڑیوں میں، سرابیلہم اور ان کے کرتے جو ہوں گے من قاطران وہ گندک کے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے کرتے گندک کے ہوں گے، وتغشا اور ڈانپ لے گی وجوہہم النار ان کو ہر طرف سے آگ، ٹھیک ہے، کہ ان کو اور جلا، یعنی کہ وہاں بھی کیا آگ ہی آگ ہے۔ ان جیسے ہم نے پڑھا پیچھے بھی، ان کا اوڑھنا بھی آگ، ان کا بچھونا بھی آگ، ان کا پہننا بھی آگ، اللہ معاف کرے، ان کا پینا بھی آگ، جیسے وہ پانی پئیں گے کھولتا ہوا پانی، اللہ معاف کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جہنمیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَغْشَى وَجُوهُهُمُ النَّارُ اور ڈانپ لے گی ان کو ہر طرف سے آگ، لِيَجْزِيَ اللَّهُ تاکہ بدلہ دے اللہ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ جو جان نے کمایا، جو ہر جان نے کمایا اس کا بدلہ۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بار بار آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ ان کو آگ میں ڈالیں گے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، کس وجہ سے؟ اللہ نے فرمایا اس وجہ سے کل نفس ما کسبت ہر جان جو ہے اپنے کیے کا بدلہ پائے گی۔ ان اللہ بے شک اللہ سریع الحساب اللہ تعالیٰ جلد حساب کرنے والے ہیں۔ کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کتنی دور ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا 2 انگلیوں کو، آپ نے فرمایا اتنی قریب ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ ہم جتنا بھی جی لیں، جتنے سال بھی جی لیں، آخر مرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور آج آپ دیکھیں کیسے دن گزر رہے ہیں، مطلب ایسے ہفتہ گزرتا ہے، ایسے مہینہ گزرتا ہے، ایسے سال گزر جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ یہ پہنچا دینا ہے للناس لوگوں کی طرف، ولینصروا ولینصروا اور تاکہ آپ ڈر سنائیں بھی اس کے بارے میں، ولیعلموا اور تاکہ وہ خوب جان لیں، انما کہ بے شک ہوا الہ واحد کہ وہ خدا ایک ہی خدا ہے، ولیذکر اور تاکہ نصیحت حاصل کریں اولو الالباب عقل والے۔